یقیناً غریب، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا نیکی ہے، لیکن جس بندے پر فرض باقی ہے، یعنی اس پر جو نمازیں فرض تھیں یا ہیں اور ان فرائض میں سے اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے نفل ادا کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے وہ قضا نماز کو ادا کرے۔ حج کے لیے جانا بہتر ہے، افضل ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کسی پر قرض ہو تو پہلے اس قرض کو ادا کرے، یہ نیکی ہے۔ مسکین، یتیم، غریب، فقراء، ان لوگوں کو کھلانا نیکی ہے، لیکن حلال کی کمائی کے ذریعے ان کو کھلانا نیکی ہے۔ کسی کا مال غصب کر کے آپ اگر یہ کام کریں تو یہ نیکی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ ایسے لوگ بھی کبھی کبھی ملے ہیں جن کا کام صحیح نہیں ہوتا، لیکن اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ کاروبار غلط، ذرائع آمدنی غلط، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کاروبار ہم نہ کریں تو فلاں بے روزگاروں کے گھر کی کفالت کا ذمہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ ناجائز دھندا معاذ اللہ کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اتنے لوگوں کے گھر چلا کرتے ہیں۔ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی کا احرام پہن کر کعبے کا طواف کرے تب بھی اس کے کعبے کا طواف قبول نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں نیکی سے متعلق عدم واقفیت کی بنیاد پر انسان لاشعوری طور پر کچھ ایسے کام کرتا ہے جسے وہ نیکی تو تصور کرتا ہے، لیکن عند اللہ و عند الرسول وہ نیکی میں شمار نہیں ہوتی۔ اب آئیے میں تدریج کے اعتبار سے، اسٹیج کے اعتبار سے، پرائیورٹی کے اعتبار سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولیکن البر، ہاں اصل نیکی یہ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، یہ ایمان ہو گیا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، انبیاء پر ایمان لانا، یہ اصل نیکی ہے۔ تو اب یہاں تک بات ایمان کی ہو گئی۔ اب ایمان کے بعد رب قدیر جل جلالہ نے جس نیکی کا ذکر سب سے پہلے کیا اسے آپ سمجھیں۔ اور اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کریں۔ رب نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت میں
اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں. اب یہ نیکی کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے. ایمان کے بعد پہلی نیکی کا ذکر قرآن نے ترتیب کے اعتبار سے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال اپنے رشتہ داروں کو دے. یہ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, تمہیں دولت اللہ فرمائی ہے, تو اپنی دولت کو اپنے مال کو رشتہ داروں کے اندر ضرورت مند جو ہیں, حاجت مند جو ہیں, پریشان حال جو ہیں, قرض میں جو ڈوبے ہوئے ہیں, مصیبتوں میں جو گرفتار ہیں, اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو دینا قرآن کے نزدیک یہ ایمان کے بعد بہت بڑی نیکی ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس پر میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناؤں, اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا میں مکے میں بیمار تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. حضرت سعد کی قسمت پر قربان جائیے کہ بیمار ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیادت کے لیے آ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ مال ہے, کیا میں پورے کی وصیت کر دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا, یعنی حضرت سعد عرض کرتے میں نے عرض کیا حضور آدھے کی وصیت کر دوں, یعنی اللہ کے نام پہ آدھا دے دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا کیا تہائی کی وصیت کر دوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے. اب جو حضور نے فرمایا اسے سنیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے وارثین کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو وہ صدقہ ہے, حتیٰ کہ اپنی بیوی کے لیے اٹھایا جانے والا بھی صدقہ ہے, یعنی لقمہ. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس فرمان سے آپ نے کیا سمجھا؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ پورے کے پورا دے دو اللہ کے نام پر, نہ آدھا دے دو, نہ تہائی دے دو, اس لیے کہ تم یہ سب دے دو گے تو تمہارے بیوی بچے اور وارثین جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبی کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں. تو سرکار نے فرمایا نہیں, ان کے لیے بھی تم رکھو تاکہ ان کا ہاتھ پھیلانا
یہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ ان کا خوشحالی کے ساتھ مالداری میں زندگی گزارنا یہ اچھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ خرچ کرو وہ صدقہ ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پر جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ رکھا جائے تو اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے محنت و مشقت کرنا اور ان کے پیچھے اپنی دولت کو خرچ کرنا یہ نہ گناہ کا کام ہے نہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ نیکی ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ صدقے کے ثواب کے برابر ہے۔ اب ذوی القربہ بتایا گیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربہ، رشتہ دار۔ مفسرین نے اس کے حوالوں سے فرمایا کہ باپ کے رشتے سے جو نسب جاتا ہے، جو رشتہ جاتا ہے، چچا، دادا، پھوپھا، پھوپھی، دادا، دادی، یہ سب جو رشتے جاتے ہیں چچا کی طرف سے جاتے ہیں، اور باپ کی طرف سے جاتے ہیں، اور ماں کی طرف سے نانا، نانی، خالہ، یہ سارے رشتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اللہ اکبر، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ترتیب کے اعتبار سے انسانوں میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نیکی کے مترادف ہے، یہ نیکی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے حقوق کے اعتبار سے جو رکھا گیا انسانوں میں، عام انسانوں، ماں باپ اور یہ رشتہ دار، ان کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو۔ تو ترتیب میں ذوی القربہ کو رکھا گیا، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پڑوسی تین قسم کے ہیں، ایک تو پڑوسی اور وہ بھی تمہارا رشتہ دار، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اور وہ پڑوسی مسلمان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، سرکار فرماتے اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تو اللہ 3 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ایک پڑوسی اور مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، سرکار فرماتے اس کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا تو تمہیں دگنا اجر ملے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک پڑوسی ہے لیکن مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، صرف پڑوسی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کے ساتھ اچھے سلوک پر اللہ 1 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے اور موضوع اتنا طویل ہے کہ ایک حدیث پر اگر گفتگو کی جائے تو مسلسل کئی ہفتے اس کے اوپر جو ہے اس موضوع کے سلسلے میں گزر جائیں گے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کے بعد جو چیز بتائی گئی وہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک بتایا گیا، اور انسانوں میں بھی سب سے پہلے رشتہ دار کے ساتھ اچھے سلوک کی بات بتائی گئی، رشتہ دار کے ساتھ۔ یہاں ایک چھوٹا سا کریکشن، بہت سارے نوجوان ہوں گے، میں آپ پر غلط گمان نہیں کر سکتا، بہت سارے شادی شدہ ہوں گے، غلط گمان نہیں کر سکتا۔ آج کی پوزیشن یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے اور اللہ سب کو بچائے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے اور وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اب وہ لڑکی اگر کہتی ہے کہ مجھے آئی فون چاہیے تو اسے لا کر دے دیتا ہے،
یہ کپڑا چاہیے تو لا کر دے دیتا ہے، لیکن بیوی اگر کہے کہ میرے لیے معمولی سیمسنگ ہی لا کر کے چھوٹا سا سمپل فون لا کے دو، پیسے نہیں۔ اگر اس کو میں تھوڑی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ بیوی بھی بیٹھی ہے اور بیوی کی سہیلی بھی بیٹھی ہے، تو توجہ بیوی کی طرف کم، اس کی سہیلی کی طرف زیادہ ہو جاتی۔ آپ مجھے بتائیے یہ طریقہ سیکھا کہاں سے مسلمانوں نے؟ دوست کے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے اور اپنے ماں باپ کو آنکھ دکھائی جائے، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ دوسروں کے بچوں کو پیار کیا جائے اور اپنے بچوں کو جھڑکا جائے، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ تو نیکی کے اعتبار سے قرآن نے جو ترتیب رکھی ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم نیکی، سب سے بہتر نیکی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے زیادہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب آئیے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سناؤں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو اگر مسلمان پوری دنیا کے بھلائے نہ ہوتے تو آج جو مسلمانوں کا حال ہے یہ حال کبھی نہ ہوا ہوتا۔ یہ بدحالی جو نظر آ رہی ہے نا، یہ بدحالی کبھی نظر نہ آتی۔ اگر یہ حدیث کو مسلمان بھلائے نہ ہوتے۔ اب حدیث کون سی سماعت فرمائیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو انہوں نے پوچھا حضور سے وہ سنیے گا، کیا پوچھا انہوں نے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ سوال دیکھیے آپ، کون شخص اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کتنے اعمال ہیں، اور ان اعمال کی ترتیب بھی جو حضور نے بیان فرمائی اسے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ خوشی ہے، غور سے سنیے گا، وہ خوشی ہے جو کسی مسلمان کے دل میں داخل کر دو، یعنی کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا۔ حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب کس طریقے سے؟ اعمال کا تذکرہ ہے نا، تو مسلمان کا دل خوش کرو، تو دل خوش کرنے کا طریقہ حضور بتا رہے ہیں، کس طریقے سے خوش کرنا، کس طریقے سے خوش کرنا۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اس کی کوئی مصیبت دور کر کے اس کو خوش کر دو، اس کی کوئی مصیبت دور کر کے اس کو خوش کر دو، یا اس کا قرض ادا کر کے خوش کر دو، اور اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کر کے خوش کر دو۔ اور یہ خوش کرنا کیا ہے؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات حضور نے کیا فرمائی؟ اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کر کے اسے خوش کرو، اور حاجت پوری کرنے کے لیے انسان چلتا ہے، بھئی کسی کی حاجت پوری کرنی ہے چلنا پڑے گا، تو حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چلنے کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا چلنا میری مسجد میں اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، میری مسجد میں اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔
تو مسلمان کی راہ میں مصیبتیں بچھانے کے لیے چلتا ہے، لیکن اگر کوئی چلے اس نیت سے چلے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کروں گا، خدا کی قسم وہ چلتا زمین پر ہوگا، لیکن مصطفیٰ کی مسجد کے اندر وہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ بائی سے فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتا ہے۔ قربان جائیں، اللہ کون محبت فرماتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے اس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتا ہے۔ بندے تو بہت ہیں بھئی، آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹا چاہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ محبت کرے، میں کیا کروں جس سے میرا باپ مجھ سے زیادہ محبت کرے؟ دو بھائی ہیں تو ایک بھائی چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ باپ محبت کرے، شاگرد ہوتے ہیں تو شاگرد سوچتے ہیں کہ استاد مجھ سے زیادہ محبت کرے، مرید ہے تو سوچتے ہیں کہ پیر مجھ سے زیادہ محبت کرے، تو یہ ایک تمنا ہوتی ہے۔ تو اب قربان جائیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والے ہوتا ہے۔ جس قدر خلق خدا کی رسانی میں اضافہ ہوگا، اس کے لیے اللہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اسی کو شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے آج کے دور کے بہت زیادہ مصنوعی صوفی جو ہیں، ان کی فکر کو درست کرتے ہوئے اور مسلمانوں کی فکر کو درست کرنے کے اعتبار سے کیا ہی پیاری بات فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں، تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجاد و دلق نیست۔ فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ تصوف اس کا نام ہے کہ تسبیح گھماتے رہو، مصلی پر پڑے رہو، اس کا نام تصوف ہے، شیخ سعدی فرماتے تصوف اس کا نام نہیں، ارے تصوف تو نام ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نام ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، یہ تصوف ہے، یہ اصل میں تصوف ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بھی ولی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو خدا کی قسم وہ زمین پر بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے تھے اور زمین کے اندر بھی جا کر اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ کوئی مخلوق ہے جو ان کی بارگاہ سے آ کر کے فیض حاصل نہیں کرتی۔ یہ تبلیغی جماعت نے بیڑا غرق کر دیا اور تصوف اور یہ ساری چیزیں بتا دی، بس چلے مارتے رہو اور یہ سب کرتے رہو، یہ تصوف ہے اور یہی دینداری نہیں، یہ بھی ہے اور اسے پرائیورٹی دی گئی، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سارے صحابہ کی زندگی اور تابعین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ مجھے بتائیے 2 مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت حضور نے کس عمل پر دی؟ کس عمل پر دی؟ حالانکہ وہ جامع القرآن ہیں، کامل الحیاء والایمان ہیں، لیکن کس عمل پر انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ خدا کی قسم اپنی دولت کے لٹانے کی وجہ سے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ ہم نے یہ سبق فراموش کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا ان کے اس وصال کے بعد کہ مزے سے جنت میں کروٹ لے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کس عمل نے تجھے جنت میں یہ مقام عطا کیا؟ قربان جائیے جواب پر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس راستے سے مسجد میں آتا جاتا تھا اسی راستے سے لوگ بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، وہاں کچھ کانٹے والے درخت تھے، لوگوں کا دامن کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا تھا، تو میں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ اس درخت کو کاٹ دوں تاکہ انسان یہاں سے آسانی سے گزر سکے، انہیں تکلیف نہ ہو۔ میں نے وہ کانٹے دار درخت کو کاٹ دیا، میرے رب کو میری یہ ادا پسند آ گئی اور میرے کریم نے اسی وجہ سے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا اور مجھے جنت عطا فرما دیا۔ آپ ذرا سوچو، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، اور اسی سے مسلمان پہچانا جاتا تھا۔ اسپین سے جب مسلمانوں کو نکالا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو پہچاننا دشوار ہو گیا تھا۔ جو تھے انہوں نے اپنے چہرے بدل ڈالے تھے، عادتیں بدل ڈالی تھی، چھپ چھپ کے اسلام پر عمل کرتے تھے۔ جاسوسوں نے سوچا کہ اب اسپین کے اندر مسلمان ہیں یا نہیں اور کیسے پہچانا جائے، تو چوراہے پر ایک مٹکا رکھ دیا اور ایک کوڑ کے مریض کو وہاں تھوڑے سے فاصلے پر بٹھا دیا اور کہا گیا اس کوڑ کے مریض سے کہ جب یہاں سے لوگ گزرے تو ان سے تم پانی مانگنا۔ وہ کوڑ کا مریض ہر نکلنے والے سے پانی مانگتا، لوگ گزر جاتے، کوئی توجہ نہ دیتا۔ ایک کوٹ پینٹ میں ملبوس انسان وہاں سے گزرا، جیسے ہی کوڑ کے مریض نے پانی مانگا وہ فوراً لپکا پانی کے مٹکے کی طرف اور گلاس بھر کر دینے ہی جا رہا تھا کہ قریب پھیلے ہوئے جاسوسوں نے آ کر اسے گرفتار کر لیا کہ تم مسلمان ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کس نے کہا؟ کہا نہیں تم مسلمان۔ اس نے ہزار انکار کیا کہ میں مسلمان نہیں، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چل گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی، سجدہ بھی نہیں کر رہا تھا، تلاوت بھی نہیں کر رہا تھا، ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے سے تم نے پہچان دیا کہ میں مسلمان ہوں؟ کہا ہاں، اگر اس مریض کو اور ایسے مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے۔ تمہارے اس کردار کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی۔ آج کیا شناخت ہے ہماری؟ آج کیا آئیڈینٹی ہے ہماری؟ آج کیا پہچان ہے ہماری؟ معاف کرنا، لوگوں کے پیسے کھا جانا، مسلمان کے پیسے کھا جانا، اذیتیں پہنچانا، تکالیف پہنچانا، دل دکھانا، خون ریزی کرنا، خون خرابہ کرنا، قتل و غارت گری کرنا، یہی ساری چیزیں ہو گئی۔ کیا یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ نہیں۔ ہم بھول گئے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے۔ آئیے مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کو سناؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اسلام میں نیکی کا عظیم تصور کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہیں میں پڑھ رہا تھا امام غزالی کی نصیحت، امام غزالی سے ان کے بھائی نے سوال پوچھا۔ سوال دیکھیے پوچھنے والے بھی کیسا سوال پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتائیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔
اور ایمان کے شعبے میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی رکھا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، سرکار نے فرمایا شعبۃ من الایمان، کہ یہ ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے، یہ شاخ ہے۔ اب آگے آپ سنیں، اب کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنا، تگ و دو کرنا، اس کا اجر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ نے اسے سن لیا اور سننے کے لیے نہیں سنا، عمل کے لیے اگر سنا اور پھر عمل بھی اگر آپ نے کیا تو پھر اس کا اجر بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کیا عطا فرمائے گا۔ اب آئیے الترغیب والترہیب کے اندر مسلمانوں کے کام آنے سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دیکھیے غور سے سنیے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت برآری میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میرا کیا ہوگا، تو اللہ کے بندے کی حاجت پوری کر، تیری حاجت مولا پوری فرما دے گا، سرکار کا ارشاد ہے۔ اور پھر آگے سمجھیں، غور سے سنیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت رفع فرما دے گا۔ یعنی ہم دنیا میں کسی مصیبت کو دور کرتے ہیں، اللہ اس کے عوض میں ہماری آخرت کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور مزید سماعت فرمائیں، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بڑی جامع حدیث ہے، اسے سمجھو آپ۔ پہلا ٹکڑا جس میں حضور نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بتایا، رشتہ بتایا کہ مسلمان تمہارا ہے کون، اور یہ بھائی کسی نے نہیں بنایا، حضور نے بنایا ہے، حضور نے بھائی بنایا۔ اب اپنے بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی چلا تو اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور پھر جس طرح سے ایک بھائی اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے۔ آگے سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو حدیث بیان کر رہا ہوں وہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ مدد کے لیے چلا، آپ کا کوئی بھائی مظلوم ہے، اس پر زیادتی ہو گئی، جیسے کسی نے مال وہ کر لیا، غصب کر لیا، کوئی پیمنٹ لے لیا، دے نہیں رہا، اور کسی قسم کی زیادتی، اور جس پر زیادتی ہوئی کسی بھی قسم کی ہوئی وہ ہوا مظلوم۔ اب وہ آ کر آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ میرے سلسلے میں آپ چلیں، ذرا تعاون فرمائیں، آپ اگر کہیں گے تو شاید میرا کام ہو جائے گا۔ تو انسان اس مظلوم کی مدد کے لیے چلا، اب اس کا چلنا کیا ہے ذرا آپ سوچیں، سرکار نے کیا فرمایا؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ مدد کے لیے چلا یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا، حق ثابت کر دیا یعنی جس نے اس کا پیسہ لیا تھا یعنی زیادتی کی تھی یا جو بھی معاملہ تھا، اس کے پاس جب پہنچا تو اس کو سمجھانے کے بعد وہ راضی ہو گیا کہ میں بھائی دے دوں گا، یا اس نے دے دیا، تو اب اس کا انجام اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کی جزا اور بدلہ کیا ہے؟ آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر ثابت قدم رکھے جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ ایسے شخص کو جو مظلوم کی مدد کے لیے چلا پروردگار اسے پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا، یعنی قدم دوسروں کے ڈگمگاتے ہوں گے وہ ثابت قدمی سے پل صراط سے گزرتا چلا جائے۔ کیا سمجھا ہے آپ نے اور ہم نے اس عمل کو؟ کیا نہیں معلوم؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طریقے سے ایک مسلمان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آپ سوچیں گے کیا مال کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں تبھی ثواب ملے گا؟ میں آپ کو جب اس کی فہرست اور اس کے طریقے گناؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور ہر غریب سے غریب انسان بھی اللہ کے بندے اور مصطفیٰ کی امتی کی مدد کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، دیکھیے کسی کی مدد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ حج کے لیے روانہ ہوئے، قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، حج کے لیے جا رہے، سفر کے اندر آپ نے دیکھا ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا ایک بچی کوڑا کرکٹ جہاں کچرا پڑا تھا اس میں سے مری ہوئی ایک چڑیا کو اٹھا رہی ہے۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مردار کھانا حرام ہے۔ کہا ہاں حرام تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے سب کچھ ہو۔ ہم تو جینے کے لیے بس اس کو لے رہے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہاں ہے تیرا گھر؟ جتنا بھی پیسہ تھا آپ کے پاس جو حج کے لیے لے کر جا رہے تھے، سارا پیسہ اس غریب بڑھیا کے گھر پہ آپ نے دے دیا، اور وہیں سے پلٹ کر کے آپ آ گئے، پلٹ کر آ گئے۔ اللہ، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے حج نہیں کیا؟ قافلہ تو نہیں آیا اور آپ آ گئے؟ کہ میں نے حج ایک قریب کی کٹیا کے قریب میں نے کر لیا۔ اب حج کر کے آنے والے جب آئے تو کہا حضرت ہم نے آپ کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، ہم نے عرفات کے میدان میں دیکھا تھا، مینا میں آپ کو دیکھا تھا، طواف کعبہ میں آپ کو دیکھا، عرفات میں آپ کو دیکھا، سب جگہ پر ہم نے آپ کو دیکھا۔ اللہ اکبر، فرماتے میرا حج تو اللہ نے غریب کی کٹیا کے نیچے قبول فرما لیا، اور ندا دی ہے کہ اسی عمل کے صدقے میں اللہ نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ یہ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل بدست آور کہ حج اکبر است، کسی کا دل رکھنا، کسی کا دل خوش کرنا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حج اکبر ہے، یہ حج اکبر ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے قدم کس جانب اٹھ رہے ہیں؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو سوچ بدلو، سوچ بدلو، اور یہ عہد کرو اور پختہ ارادہ کرو
کہ ہم اپنی ذات سے آج کے بعد کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ہر مسلمان کے لیے راحت کا سامان اور ہر انسان کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ تربیتی اجتماع کو سبق سیکھ کر کے جاؤ. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا, اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ابھی تو سمجھ لیجیے تمہید ہی ہے, انشاءاللہ اس پر میں سیر حاصل گفتگو کروں گا, لیکن آپ کے شوق, آپ کا شوق ہو تو آپ سننا چاہیں گے تو میں دیکھنا چاہوں گا. آئندہ سنیچر نہیں, اس کے بعد والے سنیچر کو اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ 13 تاریخ کو. کون سی تاریخ کو؟ 13 کی سنیچر کو انشاءاللہ میں اس پر اللہ نے چاہا تو سیر حاصل گفتگو. آج بھی میں جلدی کھڑا ہو گیا تھا 12 کو انشاءاللہ, 12 کو جو سنیچر ہے انشاءاللہ. آج بھی میں جلدی کھڑا ہو گیا تھا اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ موضوع بڑا طویل ہے, تو میں انشاءاللہ اس پر 12 تاریخ کو تفصیلی گفتگو مزید کروں گا. لیکن آج ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں تو آپ پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اہم نیکی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ مانگو کیا چاہیے. تو رخصتی کے بعد بھی عمر زیادہ نہیں تھی, تو مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رخصتی کے بعد کہ عائشہ مانگو کیا چاہیے. اللہ اکبر. عرض کرتی ہوں حضور مجھے اجازت دیں کہ میں یہ میرے والد سے پوچھ کے آ جاؤں کہ آپ سے میں کیا مانگوں. سرکار نے فرمایا جاؤ. آئیں صدیق اکبر کے پاس, ابا جان آج دریائے رحمت جوش میں ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا چاہیے, جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. تو ابا جان کیا مانگو حضور سے, کیا مانگو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, عائشہ حضور سے صرف اتنا پوچھنا کہ آپ جب معراج میں تشریف لے گئے تھے اور جب آپ رب سے قریب ہوئے اور آپ کے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہ تھا, اس وقت رب نے جو راز کی باتیں, سیکریٹ باتیں جو آپ کو بتائیں, ان میں سے ایک بات بتا. گئی ام المؤمنین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہے کہ میرے والد بزرگوار نے عرض کیا ہے کہ معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تھے اور رب سے جب قریب ہوئے تو رب نے جو راز کی باتیں بتائیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. سرکار نے فرمایا یہ سوال ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر ارشاد فرماتے عائشہ سنو, جب میں رب کے قریب ہوا نا تو میرے کریم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا دل خوش کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ام المؤمنین سنتی ہیں اور سن کر کے آتی ہیں اپنے والد کے پاس, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور آ کر عرض کرتی ہیں ابا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا دل خوش کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو صدیق اکبر رونے لگے. ام المؤمنین کہتی ہے ابا یہ رونے کی بات تو نہیں, تو خوشخبری ہے. کہا بیٹے اگر خوش کیے کسی مسلمان کا دل تو ٹھکانہ جنت ہے, اور اگر دکھا دیا تو کسی مسلمان کا دل دکھا دیا تو ٹھکانہ جنت تو نہیں ہوگا, ٹھکانہ جہنم ہوگا. میں اس تصور سے ہو رہا ہوں. آج پوری دنیا کا جائزہ لیجئے, بھائی بھائی میں جھگڑے, میاں بیوی میں جھگڑے, ساس بہو میں جھگڑے, خاندان خاندان میں جھگڑے, محلے محلے میں جھگڑے, سلسلے سلسلے میں جھگڑے, جھگڑے ہی جھگڑے نظر آتے ہیں, جھگڑے ہی جھگڑے نظر آتے ہیں. اور اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے وہ حق پر ہے اور حق پر رہتے ہوئے بھی
फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झगड़ा न करे, यानी मिसाल के तौर पर मैं हक पर हूं या बुलबुल बाग़ मदीना हक पर हैं, जबरन कोई आकर कुछ कह रहा है लेकिन हम झगड़ा नहीं करते, नहीं भाई बस आप बड़े हम छोटे, ताकत रखने के बावजूद कोई भी हो कसे बाशत कोई हक पर है और जबरन उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश की जा रही है, सरकार फरमाते हैं हक पर होने के बावजूद भी जो झगड़े से रुक गया वो जहन्नम से रुक गया, वो जहन्नम से रुक गया। सरकार कितना पसंद फरमाते थे इत्तेफाक व इत्तेहाद को, कितना पसंद फरमाते थे। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि हम अपनी सोच बदलें, अपनी फिक्र बदलें, अपने ख्यालात बदलें, अपनी आदतें बदलें और नेकी सिर्फ ये न समझें कि सर पर अम्मामा शरीफ बांधना, चेहरे पे दाढ़ी रखना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, मिसवाक करना, रोजे रखना, हज उम्रा करना यही नेकी है, बल्कि ये भी अफजल तरीन नेकियों में से एक नेकी है। बल्कि तरतीब जब हुजूर बयान, अब आप सोचेंगे कि ये तरतीब में पहले क्यों, बता दूं आज के फिर बताऊं, बता दूं नमाज से पहले ये क्यों, रोजे से पहले ये क्यों, हज से पहले ये क्यों, ज़कात से पहले ये क्यों। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज तो बहुत बाद में फर्ज हुई। क्या मक्के में सहाबा नहीं थे या नहीं थे? कलमा पढ़ चुके थे ना, कमोबेश 400 सहाबा थे, तो नमाज तो फर्ज ही नहीं हुई थी। रोजा तो मदीने में जाकर, हज और ज़कात तो बाद में फर्ज हुई। तो मक्के में रहने वाले मुसलमान कौन सी नेकी करते थे? नमाज से पहले यही नेकी करते थे, यही नेकी करते थे। और मैं आपको हदीस से साबित करूंगा कि जब पहली वही नाज़िल हुई तो उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर की कौन सी नेकी बताई थी। जिंदगी रही तो इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए।